غور فرمائیے برادران عزیز، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کیا پیارا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اکرم کتنے امین ہیں، یعنی وہ مشرکین جو ننگی تلواریں لیے ہوئے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ان کی امانتیں پیغمبر اکرم کے پاس ہیں، اور وہ امانتیں پیغمبر مولا کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی تم یہاں پر سو جاؤ اور بعد میں یہ امانتیں انہی مشرکین کو لوٹا کر پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، وہ رسول، کردار کی رفعت تو دیکھیے، وہ رسول کہ جس کی جان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے، مگر ان مشرکوں کی امانتیں اسی رسول کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ امانت داری کی معراج ہے، یہ امانت داری کی معراج ہے کہ وہ رسول کے جس کی جان ان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے، مگر ان مشرکین کی امانتیں اسی رسول کے پاس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اور اب یہ لمحہ فکریہ ہے، وہ رسول جو امانت داری کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس، کن کی امانت کے بارے میں؟ بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز، وہ رسول کہ جو مشرکوں کی امانت کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ جب تک محفوظ ہاتھوں تک منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا۔ وہ رسول، جملے پر توجہ کیجئے گا، وہ رسول جو مشرکوں کی امانت کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ جب تک محفوظ ہاتھوں تک منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا، وہ رسول اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ دے گا؟ یعنی واقعاً لمحہ فکریہ ہے کہ انسان غور کرے، وہ رسول جو امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے، مشرکوں کی امانت کے بارے میں کہ علی کے محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر وہ مکہ نہیں چھوڑتا، وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شاید یہ بھی راز ہے کہ میدان غدیر میں اپنے ہاتھوں پر علی کو بازوؤں سے بلند کیا تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد سنو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جو ایسا امانت دار ہوگا اسی کو ولایت منتقل کی جائے گی، ولایت بھی اسی کو منتقل کی جائے گی، امانتیں بھی اسی کو منتقل کی جائیں گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔